وہ شخص 3 دن سے بھوکا تھا، جیب میں 1 روپیہ تک نہ تھا، بچے رو رہے تھے، بیوی کی آنکھوں میں سوال تھا، مگر پھر ایک بزرگ نے صرف ایک لفظ کہا، استغفار، اور چند دن بعد ایسا ہوا کہ پورا شہر حیران رہ گیا۔ غریب شخص امیر بن گیا، مگر کیسے؟ یہ کہانی آخر تک ضرور سنیے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد کے ایک غریب محلے میں سلیم نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ سلیم محنتی تھا، ایماندار تھا، مگر قسمت جیسے اس سے روٹھی ہوئی تھی، کبھی مزدوری ملتی، کبھی نہیں۔ گھر میں ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا، جس کی دیواریں بھی غربت کا نوحہ سناتی تھیں۔ اس کی بیوی زینب اکثر صبر کرتی، مگر جب بچوں کی بھوک دیکھتی تو اس کی آنکھیں بھر آتیں۔ ایک رات سلیم خالی ہاتھ گھر لوٹا، بچے سو چکے تھے، مگر بھوک سے کراہ رہے تھے۔ زینب نے دھیمی آواز میں کہا، سلیم، گھر میں آج ایک دانہ بھی نہیں۔ سلیم خاموش رہا، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، یا اللہ، میں نے حرام نہیں کھایا، کسی کا حق نہیں مارا، پھر رزق میں اتنی تنگی کیوں؟ اسی رات سلیم کو نیند نہ آئی۔ فجر کے بعد وہ شہر سے باہر ایک پرانے راستے پر چل پڑا۔ چلتے چلتے اسے ایک نورانی چہرے والے بزرگ ملے۔ بزرگ نے اسے دیکھا اور بولے، بیٹا، دل بہت بوجھل ہے۔ سلیم حیران ہوا، آپ کو کیسے معلوم؟ بزرگ مسکرائے، چہرہ دل کی زبان بول دیتا ہے۔ سلیم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے اپنی غربت، بھوک، بچوں کی حالت، سب کچھ بیان کر دیا۔ بزرگ نے خاموشی سے سنا، پھر صرف ایک جملہ کہا، استغفار کو اپنا معمول بنا لو۔ سلیم چونکا۔ بس؟ بزرگ بولے، ہاں، کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھو۔ ہاں، کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھو۔ رزق، سکون، برکت سب اللہ کے خزانے میں ہے۔ سلیم گھر واپس آیا۔ اس دن سے اس نے ہر حال میں استغفار شروع کر دیا۔ چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، زبان پر صرف استغفار۔ پہلا دن گزرا، کچھ نہ بدلا، دوسرا دن گزرا، کچھ نہ بدلا، تیسرا دن گزرا، پھر بھی غربت ویسی ہی۔ شیطان وسوسہ ڈالنے لگا، دیکھا کچھ نہیں ہوا، مگر سلیم نے استغفار نہیں چھوڑا۔ ایک ہفتہ گزرا، ایک صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ سلیم نے دروازہ کھولا تو سامنے شہر کا ایک امیر تاجر کھڑا تھا۔ کیا تم سلیم ہو؟ جی، تاجر نے کہا۔ میرے پاس ایک عجیب بات ہے۔ 3 راتوں سے میں نے خواب میں ایک ہی شخص دیکھ رہا ہوں جو کہتا ہے اپنا خزانہ سلیم کے حوالے کرو۔ سلیم کے قدم ڈگمگا گئے۔ خزانہ؟ تاجر نے کہا، میرے پاس ایک کاروبار ہے، مجھے ایک ایماندار شریک چاہیے۔ شہر میں تمہاری ایمانداری مشہور ہے۔ سلیم حیرت سے خاموش رہا۔ اس نے فوراً دل میں کہا، یا اللہ، یہ تیرا کرم ہے۔ کاروبار شروع ہوا۔ پہلے مہینے معمولی منافع، دوسرے مہینے دگنا، تیسرے مہینے تجارت پورے شہر میں پھیل گئی۔ غربت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ کچا گھر پکے مکان میں بدل گیا۔ بچوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی۔ زینب نے ایک دن پوچھا، سلیم، کیا راز ہے؟ سلیم نے مسکرا کر کہا، راز صرف ایک لفظ ہے، استغفار۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ جب سلیم امیر ہوا تو شہر کے کچھ لوگ جلنے لگے۔ ایک شخص بولا، ضرور اس نے کوئی چھپا خزانہ پایا ہوگا۔ دوسرا بولا، اتنی جلدی کوئی امیر نہیں بنتا۔ حسد بڑھتا گیا۔ ایک رات چور سلیم کے گھر گھس آئے۔ انہوں نے سونا، چاندی، سامان سب اکٹھا کر لیا۔ سلیم جاگ گیا، مگر
حیرت کی بات وہ گھبرایا نہیں، اس کی زبان پر پھر بھی یہی تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چور سردار رک گیا، یہ آدمی ڈرتا کیوں نہیں؟ سلیم بولا، جو اللہ دیتا ہے وہی بچاتا ہے، اگر لے لے تو بھی اس کی مرضی۔ یہ الفاظ تیر کی طرح چور کے دل میں اتر گئے۔ چور سردار کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بھی کبھی غریب تھا، پھر چوری شروع کر دی۔ وہ رونے لگا، آج پہلی بار کسی نے ہمیں بد دعا نہیں دی۔ سلیم آگے بڑھا، بھائی ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، رزق اللہ دیتا ہے۔ چور سردار زمین پر گر پڑا، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ سلیم بولا، اگر استغفار سچے دل سے ہو تو سمندر جیسے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ اس رات عجیب منظر تھا، چور روتے ہوئے استغفار کر رہے تھے۔ صبح ہوئی تو پورے شہر میں خبر پھیل گئی کہ بدنام چوروں کا گروہ توبہ کر چکا ہے۔ چند ماہ بعد وہی چور حلال تجارت کرنے لگے۔ لوگ حیران تھے۔ ایک دن وہی بزرگ دوبارہ سلیم کو ملے، بولے، اب سمجھ آئے استغفار کا راز؟ سلیم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جی پہلے سمجھتا تھا استغفار صرف گناہ معاف کرتا ہے، اب معلوم ہوا یہ قسمت بھی بدل دیتا ہے، دل بھی بدل دیتا ہے اور زندگی بھی بدل دیتا ہے۔ بزرگ مسکرائے، یاد رکھو رزق صرف مال کا نام نہیں، سکون، عزت، نیک اولاد، ہدایت سب رزق ہے۔ سلیم نے زندگی بھر استغفار نہیں چھوڑا، اور لوگ اس کی کہانی سن کر ایک بار ضرور کہتے، جس نے استغفار کو تھام لیا اس نے اللہ کے خزانے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ میسج، یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، رزق اور برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ مسلسل استغفار انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ زندگی میں برکت آئے تو آج سے استغفار کو معمول بنا لیجئے اور کمنٹ میں لکھیں استغفر اللہ۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت ثانیہ پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔